رسول اللہ نے فرمایا کہ آدمی کی برائی کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جائے، دین میں یا دنیا میں، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آدمی کی برائی کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جائے، دین میں یا دنیا میں، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے۔ باقی شہرت دینی ہو یا دنیاوی ہو، یہ انسان کے لیے شر سے بھرا ہوا ہے، برائی سے بھرا ہوا ہے۔ اول تو یہ کہ اگر دنیاوی شہرت ہو مال و دولت کی وجہ سے، تو یہ زندگی خطرات سے اس لیے پر ہوتی ہے کہ جتنے بھی ڈکیت ہوتے ہیں سب کی نظر ہوتی ہے ایسے آدمی پر، چوروں کی نظر ہوتی ہے ایسے آدمی پر، اور پھر اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو راستے میں یا دکان پہ یا اس کو گھر میں اس کو لوٹ لیا جائے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی مالدار ہے لیکن مشہور نہیں ہے، تو اس کو وہ خطرے نہیں، وہ خطرے نہیں۔ اور ایسے ہی مال و دولت کے اندر مشہور ہونا اور اس کی شہرت ہونا عام طور پہ یہ آدمی کو دین سے بھی دور کر دیتا ہے، آدمی کو دین سے بھی دور، اللہ ماشاء اللہ، اللہ کی صورت میں استثناء تو آیا ہے کہ اللہ کے بہت سارے بندے جن کو اللہ بچانا چاہتا ہے وہ بچ جاتے ہیں، لیکن ایسے بہت تھوڑے ہوتے ہیں، عموماً پھر وہ دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں، زندگی غفلت میں گزرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، بغاوت میں اور لوگوں پہ ظلم کرنے میں زندگی گزرتی ہے۔ تو اگر دنیاوی شہرت ہے، مال و دولت کی وجہ سے دنیاوی شہرت ہے، تو یہ بھی خطرناک ہے، اور اگر دینی شہرت ہے تو یہ بھی خطرناک ہے کہ پھر اس پہ دکھلاوے کا شبہ ہوتا ہے، دکھلاوے کا گمان ہوتا ہے اس کے اوپر، اور پھر ظاہر ہے اس کے دل میں اس کی وجہ سے گھمنڈ آ سکتا ہے، تکبر آ سکتا ہے، کہیں بھی انسان کے پیچھے شیطان لگا ہوتا ہے، کہیں بھی خود پسندی میں مبتلا ہو سکتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور تکبر اتنی بری چیز ہے جو اس میں مبتلا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیرو کر دیتا ہے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب دے دیتا ہے۔ بڑے ایسے واقعات ہیں کہ بڑے بڑے لوگ جب ان میں ذرہ برابر تکبر آیا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے اور اس کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے صرف بزرگی نہیں ایمان بھی لے لیا۔ تو اس کے مقابلے میں گوشہ نشینی عام انسانوں کے حق میں، عام انسانوں کے گوشہ نشینی، غیر شہرت یافتہ زندگی وہ بہتر ہے، گمنامی کی زندگی وہ بہتر ہے۔ حالانکہ بہت تھوڑے بندے ایسے ہیں کہ باوجود اس کے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے مال و دولت میں بھی اور دنیاوی مقام کے اعتبار سے بھی بڑے مشہور ہوتے ہیں، اور دینی اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے بھی مشہور ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے ان میں یہ خرابیاں نہیں آتی، ان میں یہ خرابیاں پیدا نہیں ہوتی، اور ان کے لیے یہ شہرت خطرناک ثابت نہیں ہوتی۔ جیسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے کہا کہ آپ تو بڑے مشہور ہیں مال و دولت کے اعتبار سے بھی، دینی مقام کے اعتبار سے بھی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس آدمی کے لیے خطرناک ہے جو دنیا کی وجہ سے تو فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے، فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے، اور دین کے اعتبار سے تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جائے۔ اور جس آدمی کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے تو اس کے لیے شہرت اور شہرت یافتہ یہ خطرناک نہیں،
کیا اسی حدیث میں آپ نے استثناء نہیں پڑھا تھا؟ اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے خاص بندوں کا استثناء فرمایا تھا. لیکن ایسے بندے تھوڑے ہوتے ہیں. عام طور پر شور سے آدمی کا ذہن خراب ہو جاتا ہے اور اس میں وہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے جن خرابیوں کا میں نے ذکر کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جس حال میں رکھے وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. انسان جو ہے وہ خواہ مخواہ اور خاص کر اس دور کا انسان اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں. اللہ نے مال جتنا دیا ہے اس کے لیے اتنا بہتر ہے. جس حالت میں اللہ نے اس کو رکھا ہے، خواہ مال و دولت کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے بھی اور دیگر خوشیوں کے اعتبار سے اللہ نے جس حالت پہ رکھا ہے اس کے لیے وہ بہتر ہے. اس لیے کہ وہ علیم ہے، حکیم ہے. قرآن میں اس کی یہ دو صفتیں، کبھی ایک صفت پہلے دوسری بعد میں، کبھی ایک بعد میں دوسری پہلے. لیکن یہ صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر جہاں احکام دیے ہیں وہاں اللہ تبارک نے ساتھ یہ دو صفتوں کا ذکر کیا کہ میں نے جو احکام دیے ہیں تمہاری حضرات کو دیکھ کے، حالات کو دیکھ کے، مزاج کو دیکھ کے، ضروریات کو دیکھ کے، ساری چیزوں کو دیکھ کے، ماحول کو دیکھ کے یہ میرے احکام دیے ہیں. اس لیے کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور سب کچھ جاننے والا ہوں اور میں حکیم ہوں. میرا کوئی حکم حکمت سے تمہاری مصلحت سے خالی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جس حالت میں رکھے اس کو اس پہ خوش ہونا چاہیے. آپ کو شاید میں نے پہلے کوئی واقعہ سنایا تھا کہ اللہ والے بس اوقات اتنی بڑی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بڑی تکلیف میں، لیکن وہ کراہنے کے بجائے، اللہ سے شکوہ تو دور کی بات ہے، کراہنے کے بجائے، فریاد کے بجائے الحمدللہ 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 کہتے. جب لوگ پوچھتے اتنی بڑی تکلیف میں مبتلا ہو کہ جس میں عام آدمی مبتلا ہو وہ تو شکوے کرے یا کم از کم فریاد کرے، تم الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہو. وہ آگے سے عجیب جواب دیتے کہ شکر ہے ہم دنیاوی مصیبت میں مبتلا ہیں، جسمانی مصیبت میں مبتلا ہیں، دینی فتنے میں مبتلا نہیں، دینی مصیبت میں مبتلا نہیں. اس لیے کہ دنیاوی جسمانی مصیبت اور اس کی تکلیف موت تک ہے، موت کے بعد آدمی کی جان چھوٹ جاتی ہے. لیکن اگر تکلیف اخروی ہو، وہ دینی ہو، روحانی ہو، تو ظاہر ہے جہاں دنیا میں بھی بے سکونی کی شکل میں، بے اطمینانی کی شکل میں اور اپنی آخرت برباد کرنے کی شکل میں بڑی تکلیف پہنچتی ہے آدمی کو، بڑی تکلیف، وہاں اس کی اصل تکلیف موت اور موت کے بعد شروع ہوتی ہے، موت اور موت کے بعد. اور ظاہر ہے جس کی تکلیف موت کے بعد ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. وہ خطرناک بھی ہوتی ہے، وہ دائمی بھی ہوتی ہے. اگر وہ مسلمان بھی ہو تو خدا جانے کتنا عرصہ، کتنا لمبا عرصہ وہ جہنم میں جل مرتا ہے کہ جب وہ اس سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، مجبور کہ میں کبھی نکلوں گا بھی یا نہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل حمد کی سزا یہ بتائی کہ ایسا آدمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا. مفسرین نے لکھا ہے مسلمان تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں ہوتا. تو پھر یا اللہ نے کیوں فرمایا یہاں مکث طویل مراد ہے، مکث طویل، لمبا عرصہ رہنا، اتنا لمبا عرصہ رہنا کہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ اب میں نے شاید یہاں ہمیشہ رہنا ہے. تو کوئی کیا جانتا ہے میں نے کتنا عرصہ وہاں رہنا ہے، کیونکہ وہاں تو پھر موت نہیں ہے. کروڑوں زندگی بھی وہ جلے مرے تو بھی ایک دن اگر باہر آ جائے تو کروڑوں زندگی تو جلا، اور وہاں تو ایک لمحہ بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتے. ایک لمحہ وہاں کی ایک آگ، مفسرین نے لکھا ہے ایک آگ اور مصیبتیں ساتھ نہ ہو، ایک آگ حضرت انسان کے لیے کافی ہے. ایک آگ کہ یہ جو یہاں کی آگ ہے یہ 70واں حصہ ہے اس کا، 70واں حصہ. 69 گنا وہ حصہ کیا ہے، وہ سخت ہے اسے. تو اس 70ویں حصے کا یہ حال ہے کہ آدمی انگلی قریب نہیں کر سکتا. اس کا کیا عالم ہوگا. اس وجہ اس آگ کی تپش کا اندازہ اسے لگا لے. ابو طالب اور آگ سے باہر ہوگا لیکن ایک کڑا جہنم کا ایک کڑا پاؤں میں پہنایا جائے گا اور اس کڑے کی وجہ سے دماغ ابل رہا ہوگا. دماغ تو اگر کڑے کی اتنی تپش ہے، خود جہنم کی آگ کی کتنی تپش ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے اللہ جس حال میں رکھے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کے طور پر بے روزگاری بھی بھیج دیتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ روزگار دیتا ہے، مشکل ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے اس میں تنخواہ تھوڑی ہوتی ہے.
یہ ساری کی ساری جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اور اللہ کی حکمت کے مطابق ایسا ہوتا ہے، اور اس انسان کے لیے اس میں فائدہ ہوتا ہے اگر وہ اس میں رب کا فیصلہ سمجھ کے اس میں صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کے درجات بلند کر دیتا ہے، اور دنیا میں بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دے دیتا ہے، اچھا بدلہ دے دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے۔ ہم جو کچھ کہیں اللہ سے دعا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل تو عمل ہے، سنانا اجر سے خالی نہیں، لیکن اصل چیز عمل ہے۔ اللہ نے ہمیں عمل کے لیے بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔